بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. آج ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں اس کتاب کا نام جو ہے وہ کافیہ ہے. اس کتاب کا نام کافیہ ہے. کافیہ ہے اور یہ کتاب جو ہے وہ فن نحو کے اندر ہے. یہ کتاب فن نحو کے اندر ہے اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ شیخ ابن حاجب کے نام سے مشہور ہیں. شیخ ابن حاجب کے نام سے مشہور ہیں. لفظ حاجب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے رکاوٹ ڈالنے والا، روکنے والا. اور جو دربان اور چوکیدار ہوتا ہے، جو دربان اور چوکیدار ہوتا ہے وہ بھی غیروں کو گھر کے اندر داخل ہونے سے روکتا ہے. غیروں کو گھر کے اندر داخل ہونے سے روکتا ہے. اس وجہ سے اس چوکیدار اور دربان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حاجب. چوکیدار اور دربان کو بھی حاجب کہتے ہیں. اور جو صاحب کافیہ ہیں ان کے جو والد گرامی عمر ہیں جن کا نام عمر ہے. ان کے والد گرامی کا نام عمر ہے. یہ اپنے وقت کے جو امیر تھے، ان کے وقت کے جو امیر تھے ان کے یہ حاجب تھے. ان کے کیا تھے؟ یہ حاجب تھے. تو اس وجہ سے پھر صاحب کافیہ جو ہیں وہ ابن حاجب کے نام سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. حاجب کے بیٹے ان کے والد کیا تھے؟ حاجب تھے نا جی. ان کے والد حاجب تھے تو یہ ابن حاجب کے نام سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. تو جو صاحب کافیہ کا نام ہے ان کا نام تو ہے عثمان. ان کا نام عثمان ہے اور جو کنیت ہے وہ ابو عمر ہے اور لقب جو ہے وہ جمال الدین ہے. اور ان کے جو والد محترم ہیں ان کا نام کیا ہے؟ عمر ہے. ان کا نام عمر ہے. اور آپ کے والد چونکہ اپنے وقت کے امیر کے حاجب اور دربان تھے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ حاجب بن گئے. اور یہ ابن حاجب بن گئے. صاحب کافیہ ابن حاجب بن گئے. حاجب کے بیٹے بن گئے. اس وجہ سے پھر ابن حاجب کے نام سے کیا ہوگا؟ یہ مشہور ہو گئے. ابن حاجب کے نام سے مشہور ہو گئے. ٹھیک ہے. تو صاحب کافیہ جو شیخ ابن حاجب ہیں آپ 570 ہجری کے اندر 570 ہجری کے اندر جو ہیں وہ مصر کے اندر پیدا ہوئے ہیں. 570 ہجری کے اندر مصر کے اندر پیدا ہوئے ہیں. آپ 570 ہجری کے اندر مصر کے اندر پیدا ہوئے ہیں.
اور 646 ہجری کے اندر آپ نے جو ہے وہ انتقال فرمایا ہے. 570 میں آپ کی پیدائش ہے اور 646 کے اندر آپ کا کیا ہے؟ انتقال ہے. تو اس طرح تقریباً جو ہے وہ آپ نے 75 سال عمر پائی ہے. کتنی عمر پائی ہے؟ تقریباً 75 سال. تقریباً 75 سال آپ نے کیا پائی ہے؟ عمر پائی ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ جو کافیہ کتاب ہے بتایا ہے کہ یہ کن کی کتاب ہے؟ شیخ ابن حاجب کی کتاب ہے. شیخ ابن حاجب کی کتاب ہے اور یہ فن نحو کے اندر ہے. فن نحو کے اندر ہے. تو آپ نے اس کافیہ کتاب کے علاوہ اور بھی کافی کتابیں لکھی ہیں. صاحب کافیہ نے کافیہ کے علاوہ اور بھی کافی کتابیں لکھی ہیں. کافی کتابیں جو ہیں وہ تصنیف فرمائی ہیں. کافی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں. لیکن جو زیادہ مشہور ہوئی ہیں وہ کافیہ اور شافیہ ہیں. جو زیادہ مشہور ہوئی ہیں وہ کافیہ اور شافیہ ہیں. کافیہ اور شافیہ ہیں. کافیہ جو ہے وہ فن نحو کے اندر ہے اور جو شافیہ ہے یہ فن صرف کے اندر ہے. یہ کافیہ فن نحو کے اندر اور شافیہ فن صرف کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو جو علم نحو ہے اس علم کی جو ہے وہ بہت زیادہ شان جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے. اس علم کا بہت مرتبہ اور مقام ہے. اس علم کا بہت مرتبہ اور مقام ہے. ہم جو نحو پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ نحو ایسے ہی نہیں پڑھ رہے. اس نحو کا بہت مرتبہ ہے. اس کا بہت مقام اور مرتبہ ہے. اس علم کا مرتبہ اور مقام کس قدر ہے اس کا اندازہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے. اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض، کہ تم علم نحو کو اس طرح سیکھو کہ جس طرح تم فرائض اور سنتوں کو سیکھتے ہو. جس طرح تم سنتوں اور فرائض کو سیکھتے ہو اسی طرح کیا کرو نحو کو بھی سیکھو. آپ دیکھیں، آپ اندازہ فرمائیں کہ جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں تو ان کا علم ہم حاصل کرتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں ان کا علم بھی ہم حاصل کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے فرائض کو سیکھنا، سنتوں کو سیکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے. یہ بہت اہم اور ضروری ہے. تو فرمایا جس طرح فرضوں اور سنتوں کو سیکھتے ہو، جس طرح فرضوں اور سنتوں کو سیکھتے ہو اسی طرح تم کیا کرو نحو کو بھی سیکھو. اسی طرح نحو کو بھی سیکھو. پتہ چلا کہ علم نحو کو سیکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے. اور جس کو سیکھنا اہم اور ضروری ہو ظاہر بات ہے وہ شان والا ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شان والا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے جو علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ جو نحو ہے کلام کے اندر اس کی وہی حیثیت ہے جو کھانے کے اندر نمک کی ہوتی ہے. نحو کی کلام کے اندر وہی حیثیت ہے جو کھانے کے اندر نمک کی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح جو سالن ہوتا ہے اگر اس کے اندر نمک نہ ہو تو وہ سالن جو ہے وہ پھیکا پھیکا اور بے مزہ اور بے لذتہ محسوس ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہوتا ہے. تو سالن جو ہے وہ نمک کے بغیر جو ہے اس کے اندر کوئی لذت نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی ذائقہ نہیں. اسی طرح اگر کلام کے اندر نحو کا استعمال نہ کیا جائے، اگر کلام کے اندر نحو کا استعمال نہ کیا جائے تو وہ کلام جو ہے وہ بھی بے مزہ اور بے لذتہ ہو جائے گا. بے مزہ اور بے لذتہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ علم نحو جو ہے
اس کا سیکھنا بہت اہم اور ضروری ہے. ضروری ہے. یہ علم جو ہے وہ بڑی شان اور بڑے مرتبے اور مقام والا ہے. بڑی شان، بڑے مرتبے اور بڑے مقام والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جو صاحب کافیہ ہیں انہوں نے اپنی کتاب جو ہے کافیہ شریف، اس کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. اس کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. اور ظاہر بات ہے کہ جو بھی اچھا کام ہو، زیبال کام ہو، شان والا کام ہو، تو اس کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر کیا ہو جائے؟ برکت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ برکت ہو جائے. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک ہے کہ جو بھی ذی شان کام، ذی بال کام، اچھا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ یا تو برکت سے خالی ہوتا ہے یا پھر قلیل البرکت ہوتا ہے. یا تو برکت سے خالی ہوتا ہے یا قلیل البرکت ہوتا ہے. وہ کام ادھورا اور نامکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث پاک کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام ہو، زیبال کام ہو، شان والا کام ہو، اس کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے صاحب کافیہ نے، شیخ ابن حاجب نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی جی. لیکن یہاں پر دو اعتراض ہیں. یہاں پر دو اعتراض ہیں جو صاحب کافیہ پر ہوتے ہیں. پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جو سلف صالحین ہیں، تو ان کا طریقہ کار تو یہ رہا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی تحریر کرتے رہے. اپنی کتابوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی لکھتے رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے الحمد کو بھی لکھتے رہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بسم اللہ کو بھی اپنی کتابوں کا جز بنایا ہے، اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور الحمد کو بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. الحمد کو بھی اپنی کتابوں کا جز بنایا ہے. ظاہر بات ہے جز بنانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو لکھنا. کیا کرنا؟ لکھنا. تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی کتابوں کے آغاز کے اندر لکھا اور الحمد کو بھی کتابوں کے آغاز کے اندر لکھا. اور ٹھیک ہے جی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب ان بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے آغاز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی لکھا ہے اور الحمد شریف کو بھی لکھا ہے، تو پھر صاحب کافیہ کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کے طریقے کی پیروی کرتے، بزرگان دین کے طریقے کی پیروی کرتے اور ان کے طریقے پر چلتے ہوئے جس طرح انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتاب کے آغاز میں لکھ لیا ہے تو الحمد کو بھی کیا کرتے؟ لکھ لیتے. ہاں، الحمد کو بھی لکھتے تاکہ بزرگان دین کے طریقے کی پیروی ہو جاتی، ان کی مخالفت نہ ہوتی. تو انہوں نے تو بسم اللہ کو تو لکھ لیا ہے لیکن الحمد کو نہیں لکھا. اس طرح تو جناب بزرگان دین کے طریقے کی کیا ہو گئی؟ مخالفت ہو گئی. تو صاحب کافیہ جو خود بھی بزرگ ہیں، جو خود بھی کیا ہیں؟ بزرگ ہیں. تو ان کی شان کے یہ لائق اور ان کی شان کے یہ بات مناسب تو نہیں ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے طریقے کی کیا کریں؟ مخالفت کریں. تو انہوں نے کس سبب سے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے الحمد کو اپنی کتاب کے اندر نہیں لکھا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ الحمد کو کتاب کے اندر نہ لکھنے کا سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے انہوں نے الحمد کو اپنی کتاب کے اندر نہیں لکھا؟
الحمد کو اپنی کتاب کا جز نہیں نہیں بنایا؟ آیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ بات سمجھ آئی بھائی؟ جی۔ یہ اعتراض ہے یہاں پر، یہ کیا ہے؟ اعتراض کا خلاصہ پھر سماعت فرما لیں۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی جو بزرگان دین ہیں، سلف صالحین ہیں، صاحب کافیہ سے قبل جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اپنی کتابوں کا جز بناتے رہے ہیں، یعنی بسم اللہ کو بھی لکھتے رہے ہیں آغاز میں، اور الحمد کو بھی اپنی کتابوں کا جز بناتے رہے ہیں، الحمد کو بھی اپنی کتاب کے اندر لکھتے رہے ہیں۔ تو صاحب کافیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو لکھا ہے، اپنی کتاب کا جز بنایا ہے، لیکن الحمد کو اپنی کتاب کا جز نہیں بنایا۔ تو اس سے تو بزرگان دین کے طریقہ کی کیا ہوتی ہے؟ مخالفت ہوتی ہے۔ مخالفت ہوتی ہے۔ تو صاحب کافیہ کی تو شان نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کے طریقے کی مخالفت کریں۔ تو آیا اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے، الحمد کو نہیں لکھا، اپنی کتاب کا جز نہیں بنایا، ان سے بزرگان دین کے طریقہ کی مخالفت ہو گئی ہے، تو اس مخالفت کا سبب کیا ہے؟ اس مخالفت کا سبب کیا ہے؟ آخر کیا سوچا ہے انہوں نے؟ کیا سوچ کر انہوں نے الحمد کو اپنی کتاب کا جز نہیں بنایا ہے؟ یہ بات سمجھ آئی بچوں؟ جی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے بھائی، اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صاحب کافیہ نے بیٹا یہ سوچا ہے کہ جو میرا اور مرتبہ مقام ہے، جو میری شان ہے، جو میرا مرتبہ مقام ہے اور جو میری شان ہے، جو میری شان ہے، یہ بزرگان دین کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ بزرگان دین کے سامنے نہ بھائی بزرگان دین کا تو بہت اونچا مرتبہ اور مقام ہے، ان کی تو بہت بڑی شان ہے۔ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی میری شان جو ہے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا مقام ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ان کے سامنے بالکل حقیر سا ہوں، میں تو ان کے سامنے بالکل حقیر سا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ جب میں حقیر ہوں، جب میں حقیر ہوں، میرا مرتبہ مقام بزرگوں کے مرتبہ مقام جیسا نہیں ہے، تو پھر جو میری کتاب ہے، جو میری کتاب ہے، تو میری کتاب کا بھی تو مرتبہ اور مقام بزرگان دین کی کتابوں کی مرتبہ اور مقام جیسا نہیں ہے، اور ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا چونکہ ان کا مرتبہ اور مقام بڑا تھا، پھر ان کی کتابوں کی شان بڑی تھی، تو میرا مرتبہ اور مقام چونکہ ان جیسا نہیں ہے، لہذا پھر میری کتاب جو کافیہ ہے اس کا مقام بھی ان کی کتابوں جیسا نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے الحمد کو اپنی کتاب کا جز نہیں بنایا ہے، یہ سوچ کر انہوں نے الحمد کو اپنی کتاب کا جز نہیں بنایا، الحمد کو انہوں نے چھوڑ دیا، جو ہے وہ اپنی کتاب کا جز نہیں بنایا، لکھنے کے ساتھ ابتدا نہیں کی، تاکہ جو ان کا طریقہ ہے اس کی برابری نہ ہو جائے، بزرگان دین کے طریقے کی برابری نہ ہو جائے، کہیں یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ میں نے ان کی کیا کر لیا ہے؟ برابری کر لی ہے، کہیں میں نے ان کی برابری کر لی ہے۔ بھائی ان کا مرتبہ مقام بڑا ہے، ان کی کتابوں کا مرتبہ اور مقام بھی بڑا ہے، تو میرا مرتبہ میری شان حقیر سی ہے، تو میری کتاب کی شان بھی حقیر ہی ہے، تو کہیں میں اگر اپنی کتاب کے شروع کے اندر میں بھی الحمد لکھ دوں، انہوں نے بھی الحمد لکھی ہے، تو ٹھیک ہے، اس طرح شبہ یہ پڑ جائے گا شاید میں نے ان کی کیا کر لی ہے؟ برابری کر لی ہے، میں نے ان کی برابری کر لی ہے۔ تو اس وجہ سے جناب انہوں نے الحمد کو اپنی کتاب کا جز نہیں بنایا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی بیٹا جی؟ اچھا جی بیٹا، یہاں پر ایک اور اعتراض ہے، یہاں پر ایک اور اعتراض ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ اچھا چلو آپ نے اس سوال سے تو آپ نے جان چھڑا لی ہے، اس اعتراض سے تو آپ نے جان چھڑا لی ہے، آپ نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی بھائی مصنف نے اس وجہ سے نہیں لکھی بس الحمد،
کہیں برابری کا شبہ نہ پڑ جائے، بزرگان دین کے ساتھ برابری کا شبہ نہ پڑ جائے۔ اچھا یہ آپ نے بات کر کر اس اعتراض سے جان آپ نے چھڑا چھڑا لی ہے، اس اعتراض سے تو آپ نے جان چھڑا لی ہے، جان چھڑا لی ہے، لیکن بھائی ابھی تو آپ کی جان چھوٹے گی نہیں، نہیں ابھی آپ کی جان چھوٹے گی نہیں، ابھی نہیں، اس طرح جان نہیں چھوٹے گی آپ کی، اس طرح آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، جان نہیں چھوٹے گی بھائی، کیونکہ یہاں پر ایک حدیث پاک بھی تو ہے، یہاں پر ایک حدیث پاک بھی تو ہے، حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی ہر اچھا کام، ہر زیبال کام، ہر شان والا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ بھی برکت سے خالی ہوتا ہے یا قلیل البرکت ہوتا ہے، وہ ادھورا ہوتا ہے۔ تو بھائی حدیث پاک کا تقاضا کیا ہے؟ اس حدیث پاک کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اچھے کام کی جو ابتدا ہے، ہر اچھے کام کا، ہر شان والے کام کا جو آغاز ہے وہ کس سے ہونا چاہیے؟ الحمد سے ہونا چاہیے، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ تو یہاں تو بھائی حدیث پاک بھی تقاضا کر رہی ہے کہ اچھے کام کی ابتدا الحمد سے ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے تو پھر اچھے کام کی یہ کتاب جو لکھی ہے فن نحو کے اندر تو اچھا کام نہیں کیا، اچھا کام کیا، اچھا کام کیا ہے نا، جی۔ تو جب یہ اچھا کام ہے تو پھر اس کی ابتدا کس سے ہونی چاہیے؟ الحمد سے ہونی چاہیے، تو الحمد سے ہونی چاہیے۔ حدیث پاک تقاضا کرتی ہے کہ بھئی تم اچھا کام کر رہے ہو، اس کی ابتدا کیا کرو؟ الحمد سے ابتدا کرو۔ انہوں نے الحمد سے جو ابتدا نہیں کی ہے تو کتاب کا جز حمد شریف کو نہیں بنایا ہے، تو اس سے تو بھئی حدیث پاک کی مخالفت لازم آ رہی ہے، اس سے تو حدیث پاک کی مخالفت لازم آ رہی ہے۔ تو جناب حدیث پاک کی مخالفت کرنا تو عام مومن کی شان بھی نہیں ہے، حدیث پاک کی مخالفت کرنا تو عام مومن کی شان بھی نہیں ہے، عام مومن کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ حدیث پاک کی کیا کرے؟ مخالفت کرے۔ تو پھر صاحب کافیہ شیخ ابن حاجب، شیخ ابن حاجب، یہ تو بھائی کوئی عام مومن ہے، نہیں، یہ تو جناب عالم بھی نہیں، یہ تو علامہ صاحب ہے، یہ تو عالم بھی نہیں، علامہ صاحب ہے، چھوٹے موٹے عالم نہیں ہے بلکہ بڑے علامہ ہیں، بڑے عالم ہے، یہ تو چھوٹے موٹے عالم نہیں ہے بلکہ بڑے عالم ہے جناب۔ تو جب عام مومن کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ حدیث پاک کی مخالفت کرے تو پھر عالم کو یہ زیب کیسے دے سکتا ہے، اور پھر بڑے عالم کو یہ زیب کیسے دے سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ بھئی کیا کرتے، حمد شریف کو بھی اپنی کتاب کا کیا کر لیتے، جز بنا لیتے۔ اس طرح بسم اللہ کو لکھا ہے تو حمد کو بھی کیا کر لیتے، لکھ لیتے۔ اعتراض سمجھ آگے بھئی؟ بھئی اس حدیث پاک اس اعتراض کا جواب یہ ہے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے بھئی مصنف رحمہ اللہ نے اگر حمد شریف کو کتاب کے شروع میں لکھا نہیں ہے، اگر حمد شریف کو کتاب کے شروع میں لکھا نہیں ہے، حمد شریف کو اپنی کتاب کا جز نہیں بنایا ہے، تو بھئی اس سے حدیث پاک کی مخالفت لازم نہیں آتی، اس سے حدیث پاک کی مخالفت لازم نہیں آتی۔ بھئی حدیث پاک کی مخالفت تو تب لازم آنی تھی اگر حدیث پاک کا مطلب یہ ہوتا کہ بھئی جو بھی زیبال کام ہو، جو بھی شان والا کام ہو، جو بھی اچھا کام ہو تو اس کی ابتدا جو ہے وہ لکھنے کے ساتھ کی جائے، اس کی ابتدا لکھنے کے ساتھ کی جائے، اس کی ابتدا جو ہے الحمد کو لکھنے کے ساتھ کی جائے، تو پھر تو حدیث پاک کی مخالفت ہونی تھی، پھر تو حدیث پاک کی مخالفت ہونی تھی، لیکن حدیث پاک میں یہ تو کہیں نہیں آیا ہے، حدیث پاک کے کسی بھی لفظ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ بات آئی ہو کہ بھئی جو بھی اچھا کام ہو، زیبال کام ہو، شان والا کام ہو
تو اس کی ابتدا جو ہے وہ الحمد کو لکھنے کے ساتھ ہونی چاہیے. جی. الحمد کو لکھنے کے ساتھ ہونی چاہیے. حدیث پاک میں یہ کہیں بھی نہیں ہے. بس حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے کہ بھی اچھے کام کی ابتدا الحمد سے ہونی چاہیے. تو چاہے وہ الحمد کو لکھ کر ابتدا کر لی جائے جی. یا زبان کے ساتھ پڑھ کر کیا کر لی جائے, ابتدا کر لی جائے. اچھے کام کی جو ابتدا ہے وہ الحمد کو لکھ کر لی جائے یا الحمد کو زبان کے ساتھ پڑھ کر لی جائے. تو شیخ ابن حاجب رحمہ اللہ نے اگرچہ الحمد کو لکھ کر تو حمد کے ساتھ اپنی کتاب کو شروع نہیں کیا ہے, الحمد کو لکھ کر تو حمد کے ساتھ اپنی کتاب کو شروع نہیں کیا ہے, لیکن انہوں نے الحمد کو زبان سے پڑھ کر حمد کے ساتھ اپنی کتاب کو شروع کر لیا ہے. ٹھیک ہے, لہذا حدیث پاک کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے. حدیث پاک کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے. اور ٹھیک ہے, یہاں چھوٹا سا ایک اور سوال ہو سکتا ہے, چھوٹا سا ایک ہو سکتا ہے. اچھا بھی جب یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صاحب کافیہ نے کتاب کو شروع کرتے وقت الحمد زبان سے پڑھ لیا ہو, کتاب کو شروع کرتے وقت الحمد زبان سے پڑھ لیا ہو, تو وہاں یہ بھی تو احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے نہ پڑھا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نہ پڑھا ہو. تو آپ نے یہ کہاں سے نکال لیا کہ انہوں نے الحمد پڑھ کر کتاب کو شروع کیا ہے؟ اور ٹھیک ہے, جی. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ بے صاحب کافیہ جو ہے نا جی وہ مومن ہے, صاحب کافیہ مومن ہے, عام مومن بھی نہیں ہے بلکہ عامہ صاحب ہے. جی. تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ظن المؤمنین خیرا, ظن المؤمنین خیرا, المؤمنین خیرا, کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو, مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو. صاحب کافیہ بھی چونکہ کیا ہے مومن, لہذا ہم ان کے بارے میں یہی گمان کریں گے کہ انہوں نے کتاب کو شروع کرتے وقت الحمدللہ زبان سے پڑھ لیا. ہاں پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کر لیا ہے الحمدللہ زبان سے پڑھ لیا. ٹھیک ہے بچوں, چلے جناب یہ آج جتنا سبق ہو چکا ہے نا جی, ہاں جی, تو آج چونکہ کتاب کی ابتدا ہے, کتاب کا آغاز ہے, اس لیے پھر یہ تھوڑا سا کافی ہے, اتنا سبق تھوڑا سا ہی کیا ہے کافی ہے. تو اس سبق کا آپ تکرار کریں اور اس کو اچھے طریقے سے کیا کریں, یاد کریں.